کہ ماہ رمضان سے استفادہ کریں، وگرنہ ایک سمندر میں فٹ بال پھینک دیں، اس کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا۔ سمندر تو ہے لیکن اس فٹ بال میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس دروازے سارے بند ہیں تو اندر کچھ نہیں آئے گا، صرف اور صرف اس پانی کے اوپر وہ تیرتا تو رہے گا لیکن اس سے استفادہ نہیں کرے گا۔ ہم جذب ہو جائے ماہ رمضان میں اور بھرپور طریقے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور پیغمبر اسلام تاجدار انبیاء آستانے ماہ مبارک میں تھے، تو فرمایا اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر اپنی وحی کی زبان کو جنبش دی اور فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ ماذا تستقبلون۔ پاک و منزہ ہے وہ خدا، وہ پروردگار، تمہیں پتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کس کے استقبال کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے اپنی وحی کی زبان سے جب تکرار کیا تو ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ فدا ہو، جس طرح آپ تکرار کرتے ہیں 3 مرتبہ، کون آ رہا ہے، کس کے استقبال کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا وہ جبریل وحی لے کر آیا ہے، یا یہ اس طرح یا رسول اللہ وحی نزل او عدو حزن، کوئی وحی نازل ہو گئی، جبریل آیا ہے وحی لے کر، یا کوئی دشمن آ رہا ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے؟ 3 مرتبہ آپ تکرار کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا نہ جبریل آیا ہے نہ کوئی دشمن، بلکہ ماہ رمضان آ رہا ہے۔ یغفر فی اول رمضان لکل اہل القبلہ، رمضان جب آئے گا، رمضان جب پہلا رمضان، جب ماہ رمضان داخل ہوگا تو پہلے رمضان میں ہی تمام اہل قبلہ کے جتنے بھی گناہ ہیں پیدائش سے لے کر اب تک، پہلے رمضان میں ہی تمام گناہ پاک ہوں گے۔ جیسے ایک مادر کے رحم مادر سے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اسی طرح تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جائے گا۔ ایک سن کر ایک شخص نے پیغمبر اسلام کی اس محفل میں یہ سن کر اس نے تنزن کہا، بخن بخن۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ بخن کا لفظ تنزن کیوں کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی مبارک ہے، لیکن جیسے تنزن کہا کہ اب پہلے رمضان میں سب کے ساتھ جنت میں جائیں گے، یہ طنز کی صورت میں اس نے جب کہا تو رحمت للعالمین کے چہرے میں انقلاب آیا، اور ایک مرتبہ دیکھ کر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اے شخص، ذاک صدرک، کتنا تنگ ہے تیرا سینہ، کتنا چھوٹا ہے تیرا سینہ، کس قدر کنجوس اور بخیل ہو تم، خدا بخشنا چاہتا ہے اور اس کو اب پر آپ طنز کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرمایا ہاں یاد کرو، ماہ رمضان میں 3 لوگوں کو کبھی خدا معاف نہیں کرے گا، چاہے رمضان کیوں نہ آئے، سارے گناہ معاف ہوں گے لیکن 3 لوگوں کے گناہ کبھی معاف ہو نہیں سکتے، ان کی مغفرت ہے یہ۔ نمبر 1 وہ لوگ جو میرا نام سن کر صلوات نہیں پڑھتے ہیں، ان کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ دوسرے وہ لوگ جن سے والدین ناراض ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو ماہ رمضان سے استفادہ نہیں کرتے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اہل دل، اہل چشم اس ماہ کے استقبال میں جیسا کوئی عاشق معشوق کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی محب محبوب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اہل دل اور اہل چشم ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام پتہ ہے کہ
اس کے لیے تڑپتے تھے، اور جب یہ رمضان ختم ہونے لگتا تھا تو جس طرح کوئی جوان اپنی بوڑھی ماں سے بچھڑ جاتا تو وہ ماں کس طرح گریا کرتی، اس طرح ماہ رمضان کی جدائی کا تصور کر کے روتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ میزبان ہے اور روزدار مہمان ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مہمان کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا ہے کہ مہمان کوئی بھی ہو، اگر کوئی کافر کیوں نہ ہو، کوئی فاسد کیوں نہ ہو، مہمان گھر میں آئے تو اس کی تکریم کریں، ان کا احترام کریں۔ اللہ بہت چاہتا ہے کہ مہمانوں کی خاطر تواضع کرے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو اللہ اپنے خلیل کو ایک کافر مہمان کی وجہ سے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر سے اس کافر 70 سالہ کافر کو واپس کیوں بھیجا، اور کہتے ہیں کہ اس کو واپس لا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ پروردگار خود بے زبانی کرنے پہ آئے تو ماہ رمضان میں وہ کیسی میزبانی فرمائے گا؟ وہ محبوب خدا، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا خدا اپنے اس مہینے میں ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندوں کو آتش جہنم سے نجات اور پھر ان نعمات سے جو ان کے لیے وعدہ کیا ہے اور آمادہ کیا ہے ان کی طرف بھیجنے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو کبھی گمراہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ماہ رمضان سے استفادہ کریں، وگرنہ ایک سمندر میں فٹ بال پھینک دیں، اس کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا۔ سمندر تو ہے لیکن اس فٹ بال میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس دروازے سارے بند ہیں تو اندر کچھ نہیں آئے گا، صرف اور صرف اس پانی کے اوپر وہ تیرتا تو رہے گا لیکن اس سے استفادہ نہیں کرے گا۔ ہم جذب ہو جائے ماہ رمضان میں، اور بھرپور طریقے سے ہمیں ماہ رمضان سے فیض حاصل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔